لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آن گریڈ سسٹم لگوانا ہمارے لیے بیکار ہے؟ پوچھتے ہیں کہ جی نیٹ میٹرنگ بالکل ہی ہم چھوڑ دیں۔ آن گریڈ کا ایز سچ فائدہ جو دوست پوچھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سیلاب نے تباہی مچائی ہے دیہات میں، کم سے کم ان سیلاب متاثرین کو سولر پلیٹیں ہی دے دیں، کوئی ایسا کام کریں جن سے ان کو ریلیف ملے۔ میں گورنمنٹ سے ایک اور بھی اپیل کروں گا کہ بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسہ، میسٹر سولر سسٹم ڈیفنس روڈ لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ آن گریڈ سسٹم لگوانا ہمارے لیے بیکار ہے؟ کیا گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی آئی ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں جی آن گریڈ بالکل فارغ ہو گیا؟ تو میں آپ سب سے وہی گزارش کروں گا کہ جو میں کافی دفعہ اس بات کو ریپیٹ بھی کر چکا ہوں کہ آن گریڈ سسٹم کا فائدہ ابھی سرے سے ختم نہیں ہوا۔ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، کم ضرور ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ نے ایک آن گریڈ سسٹم لگوایا تو پھر بھی آپ کو اسی طرح بل آ رہا ہے جیسے کہ آتا تھا۔ فرض کریں ایک صاحب ہے، ان کا 10,000 روپے بل آ رہا ہے تو انہوں نے آن گریڈ سسٹم لگوایا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 10,000 ہی آتا رہے، یعنی اس کا بل زیرو ہونا لازمی ہے۔ اگر سسٹم اس کے اکارڈنگلی لگا ہوا ہے ضرورت کے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا بل ابھی بھی آتا رہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ فائدہ تھا، اب تھوڑا فائدہ کم ہو گیا، کچھ گورنمنٹ نے فکس چارجز لگا دیے، کچھ اونچ نیچ کر دیا، تو معاملات تھوڑے سے جو ہے نا وہ چینج ہو گئے۔ پہلے گرین میٹر تھا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر اس طرح کے سمارٹ میٹر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ تو معاملات جو ہے نا، گورنمنٹ ظاہر ہے ان کو تو پیسہ چاہیے، گورنمنٹ نے اپنے بجٹ اور پیسے کو دیکھنا ہے، اور ابھی بھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے نا ڈسٹرب ہے، تو ہم جو ہے نا وہ دوبارہ لون لیں گے، اور پتہ نہیں کتنے سو ارب یعنی کتنے سو ملین لیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ انشاءاللہ خبر ہم آپ کے ساتھ بریک کریں گے۔ تو اب جو دوست پوچھتے ہیں کہ جی نیٹ میٹرنگ بالکل ہی ہم چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیٹ میٹرنگ کا فائدہ ابھی بھی ہے، اور نیٹ میٹرنگ لگوائیں، ضرور لگوائیں۔ جو دوست اب آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے، نیٹ میٹرنگ والا سسٹم لگوائیں۔ 7 سال تک گورنمنٹ آپ کو لائسنس دے گی، آپ اس کو انجوائے کریں۔ ہاں ہائیبرڈ ساتھ ضرور لگوائیں، چھوٹا موٹا، تاکہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے، اور اگر خدا نہ کرے کل کو گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن اگر ابھی بات کریں کہ میں کہتا ہوں کہ نیٹ میٹرنگ ہو گئی، آپ نے ہائیبرڈ لگا لیا جو کہ آپ کو ضرورت نہیں تھا، تو ضرورت نہیں ہے ہائیبرڈ۔ اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بالکل زیرو کروں، تو آن گریڈ لگا دیں۔ جب گورنمنٹ بہت زیادہ کوئی پالیسی چینج کرے گی، نیٹ میٹرنگ بند کرے گی، سولر کا یونٹ کٹ ڈاؤن کرے گی، اور مسائل آئیں گے، تو آپ انورٹر ہی چینج کریں گے نا، آپ انورٹر ہائیبرڈ لگا لیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آن گریڈ کا ایز سچ فائدہ جو دوست پوچھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آن گریڈ کا فائدہ آج بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، آن گریڈ فائدہ دیتا ہے اور لگانا چاہیے۔ تو ہائیبرڈ جو ہے وہ آپ کے کمفرٹ کے لیے ہوتا ہے، تو اگر آپ ہائیبرڈ لگانا چاہتے ہیں، اپنا کمفرٹ پہلے دیکھنا ہے، اپنے ایکسپورٹ کا کوئی آپ کی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے کمفرٹ کے لیے ہائیبرڈ بھی لگا سکتے ہو۔ تو یہ تو ہو گئی یہاں پہ بات۔ اب ہم دوسری بات جو کریں گے، آج چونکہ تھوڑا ہم نے بات کرنی ہے فلڈ پہ، سیلاب پہ، تو پورے پنجاب میں، کے پی میں، پنجاب میں، اور اب اپر پنجاب میں، اور پھر سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئی ہے۔ لوگوں کی کھڑی فصلیں، لوگوں کی جانیں، لوگوں کے مال مویشی سب ختم ہو گیا۔ یہاں نہیں ہوئی، انڈیا میں بھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ انڈیا میں ان کے سورسز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس گاڑی ہیں، ان کے پاس ریسکیو کرنے کے لیے بہت زیادہ سامان ہے، مشینری ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہماری تیاری تھی، نہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ پریکاشن لیے ہوئے تھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو راوی پہ جو پراپرٹی زون قائم کر کے لوگوں نے قبضہ کیا اور وہ بیچا لوگوں کو کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ گھر جو ہے جو جن میں پانی چلا گیا ہو اور وہاں کچھ عرصہ کھڑا رہا ہو، تو کیا وہ بلڈنگ رہنے کے قابل ہوتی ہے؟ کیا اس کی جو اسٹرینتھ ہے، وہ جو اس کی مضبوطی ہے، ویسے رہتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ اگر کوئی ہمیں گائیڈ کر سکیں تو سول انجینئر ہی گائیڈ کر سکے گا۔ تو لیکن بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، 7 8 فٹ جو ہے پانی لوگوں کے گھروں میں آ گیا۔
یہ تو لاہور کی بات ہے، لاہور سے باہر جتنے سیلاب نے تباہی مچائی ہے دیہات میں، وہ تو اب آہستہ آہستہ اس کے اثرات آئیں گے، اور وہ بہت خطرناک اثرات ہوں گے اکانومی کے حوالے سے بھی، اور دوسری جو سبزیوں کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے، چاول کے حوالے سے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جو قحط کے زمرے میں آئے، تو حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، دیہات تو بالکل اجڑ گئے ہیں۔ تو میں یہ ساری بات کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری ہمدردیاں جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور میں اگر متاثرین کچھ سن رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میں ہمیشہ ہر نماز میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ اس آفت کو آپ کے لیے آسان کرے اور آپ کی مشکلات کم ہوں۔ اس میں کافی لوگ کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، گورنمنٹ تو نظر نہیں آتی، لیکن جو میں یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اس میں اخوت ماشاءاللہ آگے ہے، جماعت اسلامی کافی کام کر رہی ہے، تو بہت سارے مخیر حضرات ذاتی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا، اور میں تمام جو مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے، ان کی واپس لائف میں لے کے جانا ہے، اور میں گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا، اگر میری بات گورنمنٹ تک پہنچ جائے تو میں گزارش کروں گا کہ کم سے کم جو جتنی تباہی ہوئی ہے نا، کم سے کم، چونکہ گورنمنٹ نے کہا تھا نا ہم سولر پلیٹیں دیں گے، تو کم سے کم ان سیلاب متاثرین کو سولر پلیٹیں ہی دے دیں، کم از کم وہ اپنے بجلی کے بل تو بچا سکے، کچھ تو ان کو ریلیف ملے، کوئی ایسا کام کریں جن سے ان کو ریلیف ملے۔ اس وقت تو سوائے مخیر حضرات کے اور کوئی بھی آگے نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ان کو ریلیف ہم دے سکتے ہیں ہم وہ کام کریں جن سے ان کو فائدہ ملے، دل کھول کر عطیات دینے چاہیے۔ سولر کے ساتھ جو ہے نا، میں گورنمنٹ سے ایک اور بھی اپیل کروں گا کہ اگر ان کے کچھ منتھس کے بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا محسوس کریں گے، اور وہ یہ ہماری جو ہے نا، میری ایک سجیشن ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک غریب آدمی یا جو مڈل کلاس ہے یا جو دیہاتی ہے اس کو دو چیزوں سے مار پڑ رہی ہے، ایک پٹرول ہے، ایک ڈیزل ہے جو وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے، اور ایک ہے بجلی کا بل۔ تو میں گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ اگر ان کو بجلی کے بلوں میں کچھ مہینے ان کے بل جو ہے وہ معاف کر دے تو وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔